مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وحصل ما في الصدور، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تنہائی میں انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے والوں کے نام ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ پاک اس شخص کی نفرت ہر ایک کے دل میں ڈال دے گا، ہر ایک شخص اس سے نفرت کرے گا۔ اور حدیث میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو ہوا میں منتشر ہو جانے والا غبار بنا کر غارت کر دے گا، ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا، ختم کر دے گا۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیے، ہمارے لیے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں جان نہ سکیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بھائی ہوں گے اور تم لوگوں کی جلد ظاہری پہچان اسلام میں سے ہوں گے، اور رات کی عبادات میں سے اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو، یعنی تم لوگوں کی ہی طرح قیام اللیل کیا کریں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، رات کو اٹھ کے عبادت کریں گے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ جل جلالہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے۔ آج کل جو سب سے زیادہ گناہ کرانے والی چیز وہ موبائل ہے، جس سے انسان آسانی کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر ہر چیز ہے، یہ بہت بری بلا ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ 5 وقت نمازی بھی ان گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں، خاص کر آنکھوں کی نافرمانی، یہ بہت بری بلا ہے، اس سے بچیں، اس سے اپنے آپ کو دور کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اسی وقت اگر موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا۔ ہمیشہ موت سامنے ہو، اکثروا حازم اللذات الموت،
لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. موت جب یاد آئے گی تو انسان گناہوں سے بچ جائے گا. ہمیشہ موت کو سامنے رکھیں. نافرمانی کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. خاص کر اس موبائل سے اپنے آپ کو بچائیں. بچوں کو بچائیں، عورتوں کو بچائیں، بوڑھوں کو بچائیں، جوانوں کو بچائیں. تنہائی کے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیرے گھات میں لگا ہوا ہے. اللہ کی نظر تم پر ہے کہ تو کیا کر رہا ہے. اس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، یہ آنکھیں، اس کو غلط استعمال کر رہا ہے، حرام چیزوں میں اس کو استعمال کر رہا ہے. زبان کی حفاظت ہو، کانوں کی حفاظت ہو. خاص کر میرے بھائیوں اور بہنوں، آنکھوں کی حفاظت، نظر کی حفاظت، نظر کی حفاظت، نظر کی حفاظت ضرور کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں. مولانا عبد الحکیم اسحاق.